اور نکاح میں باہمی سطح کو دیکھنا کہ ہمارا گھر بہت عمارت کا ہے، یہاں بچیاں کچھ کام نہیں کرتی، دن چڑھے تک سونا ہے۔ آدمی اپنی بیٹیوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے جہاں پہ یہ رشتہ آیا ہے اس گاؤں میں تو فجر کے بعد کوئی سوتا ہی نہیں، اور وہاں تو دودھ بھی بھینسوں کا نکالنا پڑتا ہے، اور وہاں تو چولہا بھی جلانا پڑتا ہے۔ اب اگر یہ وہاں ہاں کر دے اور شادی کر دے تو شادی نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس نے زیادتی کی، وہ بچی زندگی کہاں گزارے گی؟ اس لیے فقہا آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ اپنے ہم پلہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ گاؤں کی لڑکی ہے، وہ سارے کام اسی طرح اچھے ہیں، صبح اٹھتی ہے، جو بھی کام ان کے ہوتے ہیں، اور یہاں وہ اٹھتے شہر میں آ کے جہاں اس کی نندیں اور اس کی ساس خود 10 بجے اٹھنے والی ہوں، تو جب برتن ٹکرائیں گے اور ان کی نیند خراب ہوگی تو لامحالہ جھگڑا ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے برابر کی سطح پر نکاح ہونے چاہیے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کر لی، 3 کر لی، 4 کر لی، ان میں سے ایک بیوی ایسی ہے جو گندم، جوار، باجرہ، چاول اس کی روٹی کھا لیتی ہے، اور دوسری ایسی ہے جو برگر سے کم بات نہیں کرتی، وہ تو کہتی ہے آئس کریم بھی ہفتے میں 2-4 مرتبہ لے جایا کرو، برگر بھی کھلاؤ، فالودہ بھی ہونا چاہیے، کبھی کچھ فرمائش کبھی کچھ۔ فقہا کہتے ہیں یہاں پہنچ کے برابری بالکل نہیں دیکھی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ 100 روپے اگر جوار کی روٹی پہ لگے ہیں تو 100 ہی روپے کی تم روٹی کھاؤ، نہیں، اس کا اپنا حق ہے، اس کا اپنا حق ہے۔ یہ جو دوسری شادیوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں نا، اور جن کے مولوی اور مفتی دوسری کرو اور تیسری کرو اور چوتھی کرو یہ تلقین کرتے رہتے ہیں، وہ خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ ان سے پوچھو کہ یہ چاروں میں اگر پیسہ زیادہ اور مکان زیادہ نہیں ہے کیسے عدل کرے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کر لیں اور عدل نہیں کر سکا تو قیامت میں آدھا دھڑ مارا ہوا ہوگا اس کا، اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، 2 پاؤں پہ چل کے خدا کے ہاں پیش، آدھا دھڑ اوپر یا نیچے مارا ہوا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بدلا ہے، حالانکہ اللہ کی حدود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قحط پڑ گیا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے وہ باہر نکلے، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ جہانگیر نے اپنے متعلق بھی لکھا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا تھا۔ جہانگیر نے زنجیر عدل لٹکائی ہوئی تھی، 36 سیر سونے سے بنائی ہوئی زنجیر تھی، اور ایک گھنٹی اس کے ٹھیک بیڈ پہ جہاں سوتا تھا وہاں تھی، اور آخری گھنٹی باہر مین روڈ پر تھی، وہاں کوئی ہلاتا تھا تو یہ سویا ہوا بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ لاؤ انصاف کی کوئی بات آ گئی۔ اونٹ آ گیا اور اونٹ نے زنجیر کھینچ دی، جہانگیر اٹھ کھڑا ہوا، کہتا ہے میں بالا خانے میں گیا، میں نے دیکھا اونٹ کے منہ میں نے کہا پکڑ لاؤ اسے، اور لائے، اور میں نے کہا کھلاؤ، اور پھر اس کے مالک کو بلایا۔ قصہ مختصر کہ میں نے ان سے کہا کہ تم اسے کھانا نہیں دیتے، دیکھو میرے پاس انصاف کے لیے یہ اونٹ آیا ہے۔ انہوں نے معذرت کی کہ ہم بھول گئے، اسے کھانا نہیں دے سکے۔ جانوروں تک میں یہ شعور آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نکلے تو جنگل کے جانور آ کر ان کے ہاتھ چاٹنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں، یہ جو اتنے دن سے بارش نہیں ہوئی نا، جنگل میں کھانے کے لیے جو خوراک اور جو گھاس اور جڑی بوٹیاں یہ ختم ہو گئی ہیں، اس لیے یہ آ کر میرے ہاتھ چاٹ رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ انصاف کرو۔ اور پھر انہوں نے اس قحط کو دور کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دی، منبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میری مملکت میں یہ قحط ختم نہ ہوا تو میں عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف کے وہ باغ بھی لے لوں گا
جو آج کھجوروں سے بھرے ہوئے ہیں اور خوشے لٹکے ہوئے ہیں، کیا پرواہ ہے، ان دونوں کو اگلے سال اور پھل مل جائے گا، میں اس قحط کو نہیں رہنے دوں گا۔ اور کہا 2 چیزیں میں معطل کر رہا ہوں لوگوں، اس سال جب تک قحط ہے چوری کی کوئی سزا نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے عقل انسان کا استعمال کہ قانون کو عوام اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ فرمایا کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ، کچھ نہیں اس سال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتا تھا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ غذا مہیا کرے، اور جب ہم نہیں مہیا کر سکتے تو ہمیں حق بھی نہیں پہنچتا کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹتے پھرے۔ اور دوسرے فرمایا ان سالوں میں کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ فرمایا امیر لڑکیوں سے غریب لڑکے شادیاں کر لیں گے تاکہ غربت کو دور کر سکیں، اور سٹینڈرڈ ان کا اور ان کا بہت مختلف ہوگا، بچیاں زندگی گزار نہیں سکیں گی، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا حتیٰ کہ حالات نارمل ہو جائیں، پھر جس کا جو چیز چاہے رشتہ کرے، لیکن میں اس دور میں یہ نہیں ہونے دوں۔ صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اس لیے جو بھی پچھلے جمعے کو عرض کیا ہے میرے بھائی، لوگوں کو یہ نہیں اختیار دیا جا سکتا کہ وہ خود حدود کو نافذ کرے۔